کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، ہمارے ملک میں پالیسی میکنگ جس طرح سے ہوتی ہے وہ بھی کسی کرکٹ میچ کی طرح ہی ہوتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ہمارے پالیسی میکر کرکٹرز کی طرح ہاتھوں پہ تیل لگا کے بیٹھے ہیں، جب بھی کوئی کیچ آتا ہے، امپورٹنٹ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بال ہاتھوں سے سلپ ہو گئی اور ہم ہر میچ ہارتے ہی جاتے ہیں۔ اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے کہ جب ہم نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، کوئی ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں، تو جو لوگ یہ فیصلہ سازی کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی ڈفرینٹ سٹیکس ہوتی ہیں جو سسٹمز کے ساتھ ہوں۔ پاکستان کے ساتھ محبت کتنی ان کی ہے اس پہ یقیناً ہم سوال نہیں کرتے، لیکن جب وہ فیصلے کرتے ہیں اس سے یقیناً اس پہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اب تھر پارکر کا یہ مسئلہ دیکھ لیں، پاکستان کے میٹ آفس نے جنوری میں یہ اطلاع دے دی تھی کہ پاکستان میں بارشیں کم ہوں گی، اس سے قحط آ سکتا ہے، بارش نہیں ہوگی اور اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی جو متعلقہ محکمے ان کو بھی یہ باتیں بتا دی تھیں، لیکن ہماری حکومت اور اس میں جو ارباب اقتدار ہیں ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قحط کی وجہ سے بیماریاں بھی ہوئیں اور اس کی بیماریوں کی وجہ سے کچھ ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن قحط والے حالات وہاں پہ موجود ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ڈائریکٹر جنرل چیئرمین NDMA میجر جنرل سعید علیم ان سے بھی بات کر سکیں، اور ان سے کچھ سوالات بھی ہم نے کرنے ہیں کہ جو راشن بیگز وہاں پہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں، اگر لائن پہ ہم کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ ہو جائے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جان اچکزئی صاحب، ترجمان ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں رانا اطہر جاوید صاحب، قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان ہاؤس، جو کہ ایک انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہے جس میں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں جنرل سعید علیم صاحب اگر ہمارے ساتھ لائن پہ، جنرل صاحب ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ آ رہے ہیں۔ رانا اطہر جاوید صاحب، آج کل پالیسی ہم لوگ بہت کھیل رہے ہیں، کوئی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا سن رہے ہیں، سرتاج عزیز صاحب کہہ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی بن رہی ہے جس میں فارن پالیسی بھی شامل ہوگی۔ ملک میں کوئی فوڈ سیکیورٹی پالیسی ہے جو کہ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے اس ساری سیکیورٹی پالیسیز کا؟ اچھا صاحب، بہت بہت شکریہ پہلے تو پروگرام میں بلانے کا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اٹ سیلف، اس کے اندر بہت ساری پالیسیز شامل ہوتی ہیں، جس میں ہیومن سیکیورٹی بھی ہے، انرجی سیکیورٹی بھی ہے اور فوڈ سیکیورٹی بھی ہے۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جب پالیسی تو موجود ہوتی ہے، بعض اوقات بعض چیزیں جیسے آپ نے خود ہی مینشن کیا اپنے انٹرو میں کہ جب آلریڈی میٹ نے اور NDMA نے انفارمیشن پاس کی ہے جو بڑی کنکریٹ ہوتی ہے، سائنٹیفک ہوتی ہے، جب اتنی چیزیں آپ کے پاس انفارمیشن پہلے آ گئی اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں قحط سالی سے ہلاکتیں کبھی نہیں ہوتی ہیں، اکا دکا جب بارشیں نہیں ہوتی یا کوئی اور پرابلمز کی وجہ سے، مگر اس طرح اگر پروجیکشن یہ ملے کہ وہاں پہ گندم نہ ہونے کی وجہ سے یا فوڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہلاکتیں ہو جائیں مارچ کے مہینے میں، جبکہ جنوری میں انفارمیشن ہو، تو آبویسلی یہاں پہ ڈسکنیکٹ ہے، اور وہ ڈسکنیکٹ صرف پالیسی کے درمیان میں نہیں ہے، وہ ایگزیکٹوز کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو پاس کی گئی ہے NDMA نے دی ہے ٹائملی اور جو میٹ نے بھی دی ہے، اس کو آپ پروسیس کر کے میٹیریلائز کر کے ان علاقوں میں دیکھیں جہاں پہ بارشیں نہیں ہو رہی، جہاں پہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کہ کون سے علاقے ہیں جو ایٹ رسک ہوتے ہیں ایسے موسموں میں، تو آپ ان میں وہاں پہ جو لوکل لیڈرز ہیں یا جو لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں یا ڈپٹی کمشنر ہے، جو یہ رسپانسبل لوگ ہیں ان سے بات کریں۔ تو یہ ان کی ذمہ داری تھی اور اب بھی ہے کہ اس کو مینیج کریں۔ وہی بات جو ہوتی ہے نارملی پروگرامز میں ہمیں بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہر موقع پہ فوج کو جانا پڑتا ہے سامان لے کے راشن بانٹنے کے لیے، تو جو لوکل گورنمنٹ ہے، جو پروونشل گورنمنٹ ہے، ان کا بھی کوئی رول ہوتا ہے، اور یہ اٹ گوز بوتھ ویز کہ ایک انفارمیشن ملی ہے، آپ نے پروسیس نہیں کی ٹائملی اس کی امپلیمنٹیشن اور اس پہ فیصلہ سازی نہیں کی۔ جان صاحب، فوڈ سیکیورٹی کی بات کی رانا اطہر صاحب نے، اور جیسے کہ NDMA کی، یہ میں نہیں کہہ رہا، NDMA کہہ رہے کہ جی جنوری میں ہم نے بتا دیا تھا، تو یہ حکومت سندھ کیا کر رہی تھی جنوری سے لے کے اب تک؟ دیکھیے، پہلے تو ہم بدنامی تھے ٹیررزم کے حوالے سے پوری دنیا میں، اب قحط کی وجہ سے جو ہے ہمارے برے ہیڈ لائنز آ رہے ہیں پوری دنیا میں، جو بہت افسوسناک بات۔ اس کے لیے سیاسی مداخلت چاہے صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، اس کے لیے، کیونکہ یہ ہیومن ٹریجڈی ہونا چاہیے تھا۔ اب پچھلے تقریباً 15-20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زلزلے آ رہے ہیں اور بہت سے واقعات ہوئے، نیچرل ڈیزاسٹر ہوئے، جو ہماری صلاحیت تھی وہ اچھی ہونی چاہیے تھی، اور اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے کچھ انسٹیٹیوشنز
بنائی ہیں, لیکن جو رسپانس ہے وہ ہر وقت جو ہے تھینکس ٹو میڈیا رپورٹ کے بعد جو ہے پھر ہم وہ خواب سے نکل آتے ہیں اور پھر کوئی کوشش شروع ہو جاتی ہے اور حکومتیں پھر بلیم شفٹ کرتی ہیں لوکل لیول پہ, اور لوکل لیول کہتے ہیں نہیں جی ہم نے کہا تھا اور اس کے لیے نوٹس نہیں لیا گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب سب وارننگز تھی اور اب یہ میڈیا میں رپورٹ آ گئی ہے تو کوئی کارروائی تو ہونی چاہیے. جو لوگ ذمہ دار ہیں لوکل لیول پہ انتظامی جو بھی لوگ ہیں, کوئی ہیڈ شوڈ بی رولڈ. کسی کو جو ہے اس کے لیے میرے خیال میں قربانی دینا چاہیے, کیونکہ اس طرح کے واقعات ہمیں یہ معلوم ہے کہ کون سے ولنریبل علاقے ہیں, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون سے ارتھ کوئک زونز ہیں. تو اس کے لیے تو ایک سسٹم ہونا چاہیے جو ٹریگر آف کرے, جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. ابھی تک کراچی میں صرف یہ نہیں ہے, کراچی میں آپ کو ایک بڑا شہر ہے, وہاں پہ جو فائر کا سسٹم ہے وہ بھی ابھی تک ہم نہیں بنا سکے. اسی طرح میجر ٹاؤنز میں جہاں پہ ہم ایسے واقعات ہوتے ہیں اس کے لیے رسپانس کئی دنوں بعد آتا ہے اور اسے وہ پوری بلڈنگ جو ہے وہ راک ہو جاتی ہے. تو اس طرح میں مثال صرف یہ دے رہا ہوں کہ جو ہماری کیپیسٹی ہے گورننس کی, رسپانس دینے کی, وہ بہت کمزور ہے. اس میں ہم نے ورک کرنا ہے, اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے, چاہے میں حکومت میں ہوں, آپ میں ہیں, دوسری پارٹیاں ہیں. روبینہ قائم خانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سوشل ویلفیئر منسٹر ہیں سندھ حکومت کی. روبینہ قائم خانی صاحبہ, این ڈی ایم میں کہتا ہے کہ جنوری میں ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں, میٹ آفس نے بتا دیا تھا کہ بارشیں نہیں ہوں گی, قحط والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں, اور بڑا واضح مینشن کیا ہے کہ خصوصاً تھرپارکر اور خیرپور میں بھی یہ حالات ہو سکتے ہیں. تو حکومت سندھ اس بارے میں کیا کر رہی تھی, کہاں مصروف تھی حکومت سندھ؟ دیکھیں لاسٹ ایئر یہ کہنا کہ این ڈی ایم اے کی یہ رپورٹ ہے, اور آئی تھنک میرے خیال سے اس میں آپ تھوڑا سا اس کو کریکٹ کریں کہ لاسٹ ایئر تو بارشیں جو ہے تھرپارکر میں بہت اچھی ہوئی ہیں, اور جو خاص طور پر یہ لاسٹ ایئر نہیں ہے, اس سال جنوری میں بتایا گیا ہے, میٹ آفس نے جنوری میں بتا دیا تھا کہ یہ حالات آ رہے ہیں. ہوتا ہے تو وہاں پر یہ جو ہے مسائل ہوتے ہیں. قحط جو ہے وہ بڑے بڑے ملکوں میں بھی پڑا ہے, لیکن میں یہ کہوں گی کہ اتنی بری سچویشن نہیں ہے کہ جہاں پر بے شک یہاں پہ صحرا کی وجہ سے مسائل ہیں اپنی جگہ پر, لیکن جتنا ایک جو ہے ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور جتنا بتایا جا رہا ہے, میں خود بھی یہاں پر ہوں پچھلے 2 دن سے, تو یہاں پر جو ہے ہم وزٹ کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, لیکن جو ایک نارمل روٹین میں جو ڈیزیز ہے یا جس کی وجہ سے جو بیماریاں جو ہیں بچوں میں, وہ جو ہے وہ نارمل اس میں ہے. مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے گندم کی کمی کی وجہ سے بچوں کی اموات کا ہونا یا یہاں پر اس طرح کے حالات ہونا. تو یہ صحرا کہیں پر بھی ہو, ڈیزرٹ ایریا کہیں پہ بھی کسی بھی ملک میں ہو, ترقی یافتہ ملکوں میں بھی جو ہے وہاں پر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اور اس کو آئی تھنک میرے پاس اتنی جس طرح سے یہ کہنا کہ ہم نے پریمپٹ نہیں کیا یا ہم نے کوئی پہلے سے ہی جو ہے اس کے اوپر کارروائی نہیں کی. اس سال جو ہے اور سالوں کے مقابلے میں بارشیں اچھی ہوئی تھیں یہاں پر, اور یہاں پر جو ہیلو جی تو یہاں پر مطلب جو ایک بے شک میں یہ نہیں کہوں گی کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں اور یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہنا کہ حکومت سندھ کی یہاں پر جو ہے وہ ہماری کوئی جو ہے وہ کوتاہی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے حالات ہوئے ہیں, اور جو افسران جنہوں نے اپنی ڈیوٹیز نہیں دی ان کو ہم نے معطل کیا ہے, ان پر جو ہے چیف منسٹر صاحب نے فوری ایکشن کیا ہے. تو یہ جو ہے وہ ہم بالکل اس سے اویئر ہیں کہ کہاں پر ہمیں کیا ایکشن کرنا چاہیے, اور یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی مسئلے پہ جو ہے وہ ہماری نظر نہیں ہے, ہم بالکل ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ ہم سارے یہاں پر آئے ہیں اور جو بھی ہے اس دکھ کی گھڑی میں. روبینہ قائم خانی صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہلاکتوں کی کیا فگرز آ رہی ہیں, آپ کے پاس کتنی ہلاکتوں کی کنفرم فگر ہے حکومت سندھ کے پاس, اور بھوک اور افلاس کی وجہ سے لوگوں کی ولنریبلٹی بیماریوں کی طرف بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہاں پر جو فگر کوٹ کی جا رہی تھی کہ 121 کے قریب جو ہے وہ بچوں کی اموات ہو چکی ہیں. ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے بریف لے کر اٹھے ہیں اور میں نے خود بھی ہاسپٹلس میں وزٹ کیا, میڈیا بھی ہے, وہاں پر بچوں کی اتنی تعداد نہیں ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے. 41 کے قریب جو ہے اموات ہوئی ہیں, اور وہ بھی جو ہے وہ مختلف دوسری بیماریوں کی وجہ سے. میں نے جائزے سے یہاں پر پلس جو ہے وہ ڈائریا کی وجہ سے ہے, یا جو بچوں میں بیماریاں ہوتی ہیں
اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ کاز ہوئی ہے. ادروائز جو روبینہ قائم خانی صاحب، آپ یقیناً ایک ڈاکٹر نہیں ہیں، میں بھی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن کیا ایک کامن سینس کی بات ہے، بھوک اور افلاس جب ہو تو اس میں آپ کی ولنریبلٹی، باڈی ویک ہو جاتی ہے، ڈیزیزز کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں نے یہاں پہ کہا کہ بالکل یہاں پہ ایشوز ہیں، ہیلتھ کے بھی ایشوز ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ پرابلمس ہیں، کیونکہ یہ صحرا ہے، یہاں پہ ڈیزرٹ ایریا ہے پورا، اور یہاں پر جو ہے وہ کسی جو ہے گاؤں میں 10 گھر ہیں تو کسی میں 100 گھر ہیں، جہاں پر آپ ہر جگہ جو ہے وہ ہاسپٹلز نہیں بنا سکتے ہیں، جہاں پر جو دور دور علاقوں میں جو ہے وہ لوگ رہ رہے ہیں 10 روبینہ قائم خانی صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے گا. رانا اطہر جاوید صاحب، آپ نے سندھ کی سوشل ویلفیئر منسٹر صاحبہ کو سنا، وہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہیں ہلاکتیں، اور یہ ہلاکتیں جو ہوئی ہیں وہ قحط کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں. ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو ولنریبلٹی ہے ہیومن باڈی کی ڈیزیز کی، یہ بھوک اور افلاس سے بڑھ جاتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے ان کو کہا، میں خود سے کہتا ہوں، میں بھی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن کامن سینس بھی ہے کہ امیون سسٹم جو ہے وہ آپ کا ظاہر ہے وہ ڈپلیٹ ہوتا ہے. ایک یہ بات ہے، کم ہو جاتا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اس میں یہ اگر سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اب سارے حکومت وہاں پہ آ گئی ہے، تو یہ دکھ کی گھڑی ہے یا جیسے بھی ہے، آئے تو ہے نا، اکٹھے تو ہوئے نا. اگر کچھ لوگ معطل ہوئے ہیں تو وہ کسی وجہ سے ہوئے ہوں گے نا، وہ نارمل بیماریوں کی وجہ سے تو معطل نہیں ہوئے ہوں گے نا. یہ اس میں بات صحیح ہے روبینہ قائم خانی صاحبہ کی کہ ایک ڈیزرٹ ہے، لیکن میری یہ بھی تجویز ہوگی کہ جہاں پہ 2 گھر ہیں یا 8 گھر ہیں، وہ حکومت کی عملداری سے نکل نہیں جاتے. اگر وہاں پہ ہاسپٹل نہیں بن سکتے، موبائل ٹریٹمنٹ وینس تو جا سکتی ہیں نا. وہ وقتاً فوقتاً جہاں پہ جن کا یہ ذکر کر رہی ہیں دوسرے ملکوں کا، اگر باہر کے ملکوں میں بھی یہ پرابلمز آتے ہوں تو وہ اس کا حل نکالتے ہیں. اچھا، رانا اطہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ رہے. میجر جنرل سعید علیم صاحب، چیئرمین NDMA نے ہمیں جوائن کیا ہے. جنرل صاحب، اس وقت حالات کیا ہے تھر پارکر میں خصوصاً، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیا جنوری میں حکومت سندھ کو اور باقی حکومتوں کو بتا دیا گیا تھا کہ اس طرح کے قحط والے حالات آ رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. یہ ہمارا پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک سیل ہے جس کو کہتے ہیں نیشنل ڈراؤٹ مانیٹرنگ سینٹر، اور وہ پورے ملک میں بارشوں کی فریکوینسی اور ان کی انٹینسٹی کو مانیٹر کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر بیس کر کے وہ ایک ایڈوائزریز نکالتے ہیں. انہوں نے چونکہ اس دفعہ مانسون کے موسم میں بھی تھر میں تھوڑی بارشیں نسبتاً کم ہوئی تھیں، ایوریج سے کوئی ہاف بھی نہیں تھی، 46% ہوئی، لیکن بعد میں اکتوبر میں کچھ اچھی بارش ہو گئی جس سے تھوڑا سا بہتری آ گئی. تو اوور آل کوئی 70% کے قریب بارش ہوئی تھر کے علاقے میں، اور نیبرنگ ڈسٹرکٹ جو تھا یہ چھور کی طرف، وہاں تھوڑی بہتر ہوئی. تو یہ انہوں نے انفارمیشن وہ ہر مہینے نکالتے ہیں، ایڈوائزری نکالتے ہیں، وہ اپنی انفارمیشن اپنے ویب سائٹ پہ بھی ڈالتے ہیں. تو اس ایڈوائزری کا کیا ہوا، اس پہ کیا عمل درآمد کیا گیا کہ یہ قحط والے حالات آ رہے ہیں؟ اس پہ آپ نے کیا کیا، NDMA نے کیا کیا، اور باقی حکومتوں نے کیسے ریئیکٹ کیا اس پہ؟ جی، اس کو ہم نے جو میٹیگیشن میئرز ہوتی ہیں وہ تو لوکل ڈسٹرکٹ اتھارٹیز لیتی ہیں اور پروونشل گورنمنٹس لیتی ہیں. تو ہم نے وہ رپورٹ شیئر کی پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ. یہ صرف سندھ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھا، پنجاب گورنمنٹ میں چولستان میں بھی یہ تو انڈیکیشن تھی کہ بارشیں کم ہوئی ہیں، جس سے ایک مائلڈ ڈراؤٹ کی کنڈیشن پیدا ہو رہی ہے. یہ اتنی سیویرٹی جو ابھی رپورٹ کی جا رہی ہے یہ پریڈکٹڈ بہرحال نہیں تھی. تو یہ اتنا سویر کیسے ہو گیا یہ؟ جی، اتنا سویر ابھی یہ تو ابھی حقائق جاننے سے پتا چلے گا، اس لیے میں نے وہاں اسسمنٹ ٹیم آن گراؤنڈ بھیجی ہے. جو ابھی ایشو رپورٹ ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ تو ہیلتھ کیئر کا ایشو رپورٹ ہو رہا ہے نا، کہ بچے بہت سارے انفارچونیٹلی فوت ہو گئے ہیں. شاید اس میں جو اس کی جب ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں آپ کے بچوں کے فوت ہونے کی وجہ کیا تھی، تو اس میں نمونیا بہت زیادہ ہے، اس میں گیسٹرو انٹرائٹس ہے، اس میں مختلف اور مرضیں ہیں، لیکن کچھ میل نیوٹریشن کے کیسز بھی ہیں. اب یہ بھی آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ تھر پارکر ویسے ہی پاورٹی بھی ہے وہاں پہ، جس کی وجہ سے جنرل صاحب آپ یقیناً اقدامات بھی کر رہے ہوں گے اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بھی کام کری ہوں گی. سندھ کے آپ کے DG ان صاحب کا نام بتا سکیں گے مجھے کیا ہے؟ جی، یہ سلمان شاہ صاحب ہیں اور وہ پروونشل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں. رائٹ. اور پروونشل گورنمنٹ ہی ان کو اطلاعات ہمارے پاس ایسی آ رہی ہیں جو ایک اچھی کوالٹی کا راشن بیگ ہے، اس کی قیمت کیا ہے مارکیٹ میں، اور ابھی آپ کس قیمت پہ پروکیور کر رہے ہیں؟
جی میں تو جو ریشن اس وقت تو پروکیور میں تو یوٹیلیٹی اسٹور سے لیتا ہوں. ہلو جی میں تو یوٹیلیٹی اسٹور سے لیتا ہوں جو کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے. ان کے ریٹس لے ڈاؤن ہیں, اسپیلڈ آؤٹ ہیں, اور ان کا جو ہم نے اواران میں پیک دیا تھا اور اس وقت کوئی 3700 یا 3800 روپیز کا تھا, کوئی 53 کلو کا پیک. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو راشن بیگ دیے جا رہے ہیں یہ اسٹاک میں اویلیبل تھے یا ان کو مارکیٹ سے خریدا جا رہا ہے؟ کیونکہ اطلاعات کچھ آ رہی تھی کہ 1750 روپے مارکیٹ میں اچھا کوالٹی کا راشن بیگ مل جاتا ہے اور پی ڈی ایم اے جو ہے وہ تقریباً 3300 روپے کا پروکیور کر رہا ہے, اور اس طرح کی کچھ اطلاعات آ رہی تھی. میں جاننا چاہ رہا ہوں واقعی حقیقت ہے, آپ کے نالج میں ہے یا کہ یہ صرف افواہیں ہیں؟ جی میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. ہم نے ابھی فی الحال وہاں ریشن خرید کے نہیں بھجوائے ہیں. کون خرید رہا ہے؟ فی الحال جو راشن سپلائی ہو رہے ہیں وہاں پہ وہ گورنمنٹ آف سندھ کر رہی ہے, اور سندھ پی ڈی ایم اے کر رہی ہے. سندھ پی ڈی ایم اے نہیں کر رہی, یہ ریلیف کمشنر کے تھرو گندم تقسیم ہو رہی ہے. پی ڈی ایم اے کو ابھی میرے خیال میں انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دی ہیں اس میں کام کرنے کی. اس سے پہلے میری اطلاع کے مطابق ریلیف کمشنر یہ فرض انجام دے رہے تھے. جنرل صاحب, ابھی آپ رسپونڈ کس طرح سے کر رہے ہیں اس ٹریجڈی کو؟ اگلے اقدامات آپ کیا لے رہے ہیں اور کتنے عرصے میں یہاں پہ امداد پہنچ جائے گی لوگوں کی اور حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے؟ کیا کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ جی اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ ہم یہ اسیس کر سکیں کہ کس چیز کی اضافی ضرورت ہے. یعنی کہ وہ اسیسمنٹس بھی ابھی تک موجود نہیں ہیں؟ جی وہ اس کے لیے میں نے اپنی ٹیم جیسے, حالانکہ جنوری میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اطلاع دے دی گئی تھی پروونشل گورنمنٹس کو بھی, ریسپیکٹو جو اضلاع ہیں ان کو بھی یہ اطلاع دے دی گئی تھی, اور اسیسمنٹس کا کام اب شروع ہو رہا ہے. جی اس میں تو دیکھیے, اس میں تو انہوں نے گورنمنٹ آف سندھ نے تو یہ ایکشن لیا نا کہ 28 فروری کو انہوں نے سندھ تھرپارکر کو کلیمٹی ہٹ ایریا ڈکلیئر کر دیا. اب یہ سارے کام جو ہیں پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کر رہی ہے, وہ کرتے رہے. لیکن ابھی یہ جو حالیہ جو سپائک آیا ہے ڈیتھس کا, اس کی وجہ سے مزید کیا مدد چاہیے اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو آفر کی ہے این ڈی ایم اے کی طرف سے کہ جو ان کو اضافی مدد چاہیے وہ بتائیے. ابھی تک وہ خود اس کو ڈیل کر رہے ہیں, اور ان کو اگر مدد چاہیے ہوگی فوڈ اسٹاف کی صورت میں, اگر کوئی ریلیف کیمپ اسٹیبلش کرتے پڑتے ہیں اس کے لیے ٹینٹس ہیں, بلینکٹس ہیں, اس کے علاوہ کوئی اینیملس کے لیے ہے جو ان کو میڈیسن چاہیے ویٹنری کیئر کے لیے, وہ چیزیں ہم ان کی مدد جنرل صاحب یہ گرمیوں میں بلینکٹس کون سے والے آپ پرووائڈ کریں گے؟ جی یہ لائٹ ہوتے ہیں جو کہ جو سمرز میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. رائٹ. میجر جنرل سعید علیم صاحب ہمارے پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جنوری میں سندھ حکومت کو بتا دیا گیا تھا اور سندھ حکومت مصروف کہاں پہ تھی, کس وجہ سے یہ والا اتنے امپورٹنٹ بال ایک اچھے کیچ کی طرح حکومت سندھ کے ہاتھوں سے سلپ ہو گئی, اور حکومت سندھ اس وقت کیا کری تھی. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے سندھ کی سوشل ویلفیئر منسٹر روبینہ قائم خانی صاحبہ سے, اور وہ بتا رہی تھی کہ یقیناً یہ چیزیں پتہ تھی لیکن ابھی بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا سیریس مسئلہ نہیں. رشید صاحب آپ نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو بھی سنا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جنوری میں ہم نے اطلاع دے دی تھی. حکومت سندھ مصروف کہاں پہ تھی؟ دیکھیے حکومت سندھ نے تو ابھی ریسنٹلی جو کلچر کے نام پہ جو بڑا گیدرنگ کیا, سندھ حکومت کا حق ہے کہ کلچر کو پروموٹ کرے, اچھی بات ہے, لیکن جو ٹیکس پیئر کی منی جس طرح پیسے استعمال ہو گئے اس حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے گئے, اور تاکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کو فوکس کیا گیا. اب اس کے مقابلے میں جو رسپانس وہاں پہ تھا, انگیجمنٹ اور کمٹمنٹ وہاں پہ تھی, اب یہ ہمیں نظر نہیں آیا ٹل ریسنٹلی جو تھرپارکر کے حوالے سے جو نیگیٹو. لوگوں کی زندگیاں اتنی اہم نہیں تھیں, لوگوں کی زندگیاں بچانا اتنا اہم نہیں تھا, قحط سالی پہ قابو پانا اتنا اہم نہیں تھا, کلچر کی پروموشن زیادہ اہم چیز ہے. لہٰذا اگر انہوں نے کلچرل پروموشن کے حوالے سے کوئی اچھا نام بھی کمایا تو میرے خیال میں وہ ڈیمیج ہوا, وہ پی آر, وہ پبلسٹی, وہ ہیڈ لائنس, وہ اس پہ نیگیٹو اثرات آئے. کیونکہ ایک طرف جو ہے آپ وہ تصویر دیکھ سکتے ہیں, دوسری طرف یہ تصویر کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ بھوک سے یا بیماریوں سے مر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک سیریس گورننس چیلنج ہے, اور مرکزی گورننس کے سیریس چیلنج سندھ میں بھی نظر آئے. جنرل قیوم صاحب پاکستان
پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے, سینئر رہنما. ویلکم ٹو دا پروگرام. جنرل صاحب, گورننس کے ایشوز وہ ہمیں وفاقی لیول پہ بھی نظر آتے ہیں. چلیں یہاں تو فوڈ سیکیورٹی کی ہم بات کرتے ہیں, آج کل ہم انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کھیل رہے ہیں, نیکٹا NCMC کی بھی ہم نے بڑی باتیں سنی. وزیر اعظم کیچ پہ کیچ کیوں, وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب لگتا ہے کیچ پہ کیچ ڈراپ کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد کچہری پہ پہلے جو حملہ ہوا, کہتے ہیں کہ 2 حملہ آور تھے, اس کے بعد جو جج صاحب کی شہادت ہے اس کے حوالے سے ان کے بڑے متنازع بیانات سامنے آئے, باقی چیزیں ہو رہی ہیں. تو کیا چل رہا ہے, کیا وہ بیٹنگ حکومت پاکستان کی عوام کی سائڈ سے کر رہے ہیں یا کہ طالبان کی سائڈ سے؟ دیکھیں, انٹیریئر منسٹر ایک بہت ریسپانسیبل پالیٹیشین ہے, بالکل میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, بہت منجا ہوا پارلیمنٹیرین ہے. میرے خیال میں وہ ساؤتھ ایشیا میں چند ایک ایسے پارلیمنٹیرین. کیا ان کی سٹیٹمنٹس رسپانسیبل لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ میں اور آپ اسپیکولیٹ تو کر سکتے ہیں, ہم اپنے اخباری اطلاعات کے مطابق اور یہ بات کرتے ہیں. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے آئی ایم شیور کہ وہ خود یہ اس کی ریشنل بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں, اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بیسڈ آن جو ان کو انفارمیشن فیڈ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں. لیکن ابھی اس کا پورا انکوائری ہونی ہے اور اس کے مطابق یہ ساری جیسی انفارمیشن اور ڈیولپ ہوگی وہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. آئی کین ایشور یو, دیکھیں ایک جو رولنگ گورنمنٹ ہے اس کے کندھوں پہ بہت بڑی جگہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں. یو ہیو بین ون آف دا فائنسٹ سولجرز آف پاکستان آرمی, جنرل کے عہدے تک آپ پہنچے, یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے رہے. جب آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب ایسی کنفیوزڈ اسٹیٹمنٹس بیٹھ کے دیں گے تو ملک کس ڈائریکشن میں جائے گا؟ انٹرنل سیکیورٹی پالیسی پیش کرنا صرف کافی ہوتا ہے نہیں, انٹرنل سیکیورٹی کلیئرٹی آف تھاٹ آپ کو نظر آتی ہے. ایک پیپر ورک ہے نا جو ابھی ہو رہا ہے, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ آپ اپنی سیکیورٹی کے پلانز کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے, وہ تو ہو رہے ہیں. اور دوسری بات جو آپ کی کنفیوژن کی ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں بہت ساری چیزیں حکومت کے پاس ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں وہ شیئر کر سکتے ہیں اور بہت ساری وہ شیئر نہیں بھی کر سکتے. تو ہم ہر ان کے فکرے کو اینالائز کر کے اس کے اندر سے ہم اسے ہیئر سپلٹنگ کرتے رہیں گے تو بات بنے گی نہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, جان اچکزئی صاحب اور رانا اطہر جاوید صاحب سے بھی کمنٹ. دیکھیے یہ میرے خیال میں وزیر داخلہ صاحب کی انٹیگریٹی اور نیت پہ تو کوئی شک نہیں کر رہا, لیکن میرے خیال میں اس نے ان کی سیاست پہ بھی کوئی شک نہیں ہے, بہت منجے ہوئے سیاستدان, لیکن نواز شریف صاحب کو میرے خیال میں وہ لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے ان کو فوکل پوائنٹ بنایا تھا حکیم اللہ کے مرنے سے پہلے کہ وہ طالبان مذاکرات, پھر ہم نے دیکھا جس طرح مذاکرات ہو رہے سب نے سوالات کیے کہ واقعی ہو رہے تھے یا نہیں, اور لوگوں نے کہا کہ لوگ بھیجے ہی نہیں گئے. ایک بڑا سوالیہ سوال نشان آج بھی ہے. دوسری بات یہ ابھی جو کمیٹیاں بنی اس میں بھی ان کا انپٹ تھا بیہائنڈ دا سین. اب اس کی آپ نے دیکھا ہے کہ کمیٹی کیوں ڈیزالو ہو گئی, اس کی ایفیشنسی اور کمزوریاں سب کے سامنے تھی, اسی لیے ڈیزالو ہو گئی. بے شک اس میں بہت اچھے لوگ تھے. تیسری بات یہ کہ اسلام آباد کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ ہے ہم سب کے سامنے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد کس طرح محفوظ ہے. پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے جو سارے اسلام آباد میں جو سیکورٹی کا نظام ہے اس کی کمزوریاں ہمارے سامنے لاتا ہے. لہٰذا میرے خیال میں اگر وہ اب نئے جو کمیٹی بن رہی ہے طالبان کے لیے اس کے پھر وہ فوکل پرسن بن جائے گی. میرے خیال میں نواز شریف صاحب اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے یہاں پہ جو وزیر داخلہ کی جو کمزوریاں ہیں وہ اس میں نہ ہو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈر وزیر داخلہ ہے یا نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کو جو واقعی جینوئنلی چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو کو پھر لیٹ ڈاؤن کریں گے اگر وہ پھر فوکل پرسن بن جائے. وزیر داخلہ وہ لیڈر ہیں یا نہیں ہے جو اس مسئلے کا جو 3-4 ایشوز ہمارے سامنے ہیں اس میں لیڈرشپ ہم نے نہیں دیکھی ہے. اطہر جاوید صاحب, میں تو یہ کہوں گا چونکہ میں تو پریکٹیشنر ہوں, میں پالیٹکس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نیشنل سیکورٹی پالیسی کے حوالے سے جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ پیپر ورک تو ہو گیا, اب اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے جو ایک اس کا جو ڈسکنیکٹ تھا پہلے سے کبھی بنی نہیں تھی. اگر اب بن گئی ہے انٹرنل سیکورٹی پالیسی تو سارے لوگوں کو جو بھی ہیں اسٹیک ہولڈرز ان کو ایک پیج پہ لا کے اس کی امپلیمنٹیشن باقاعدہ کرنا, اس کا سیکریٹریٹ کی ڈیولپمنٹ کرنی, اس کے فنڈز کی جنریشن کرنا اور اس کو ڈائریکٹلی گو ٹو دا بون آف دا میٹر. بون آف دا میٹر نہیں, بون آف دا میٹر از, آئی ایم سوری, اچھا میں امپلیمنٹیشن ایک منٹ میں یہ کہنا چاہوں گا. بون آف دا میٹر از کہ جس طرح کچہری جس جگہ لوکیٹڈ ہے دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ اتنی کنجسٹڈ جگہ پہ آپ کورٹس وغیرہ بناتے ہیں. کورٹس کی اپنے ڈیکورمز ہیں, ان کے اپنے سیکورٹی پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اس کو یہاں سے اٹھا کے کسی ایسی جگہ پہ رکھیں تاکہ جو ارد گرد کے جو آبادی ہے وہ محفوظ رہے, کیونکہ آج کل کے جو انوائرمنٹ ہے اس میں انڈر ایسیمیٹیکل وارفیئر یہ کس طرح کی بھی کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہ سکتی اگر آپ ورنیبلٹی ان کو پریزنٹ کریں گے. تو یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ امپلیمنٹیشن کرنے والی بات ہے. امپلیمنٹیشن پہ جنرل صاحب پنجاب رینجرز کے حوالے سے ہم نے بیان سنا کہ جی ان کو اسلام آباد میں ڈپلوائے کیا گیا, 2 سے 3 ونگ ریپڈ ریسپانس فورس انیشل وہ یہاں پہ لا کے بٹھا دیں.
تو ہمارے جو بارڈر پہ رینجرز ہے اتنی تعداد میں ہے کہ اتنے ہم سپیئر کر کے یہاں پہ رکھ سکیں گے؟ نہیں، آبویسلی جب ان کو وہاں سے نکالا جائے گا تو وہاں کی ریکوائرمنٹ جو بارڈر کی ہے، بارڈر کی مینجمنٹ اور اینٹی سمگلنگ رول کے اوپر، وہاں سے بھی کراچی میں بھی ہم نے بھیجے تھے، تو وہ جو ویکیوم ہے اس کو فل کیا ہے اور پھر جا کے بھیجے نا. یہ نہیں کہ آپ ویکیوم فل ہو جاتا ہے، نئے ونگز ریز کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں، ان کے پاس ریزرو فورس ہوتی ہیں اور اس کے اوپر، لیکن یہ بات سچی ہے کہ ابھی ڈیفیشنسی ہے. مثلا ایون ایف سیز کے اندر آپ کے کو 58 ٹوٹل غالباً ونگز ہیں، ایف سی، NWFPB اور بلوچستان، اور ابھی جو ان کی ڈیمانڈ آئی ہے وہ 25 ونگز اور مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ڈیفیشنٹ ہے. تو فورس تو مطلب آپ کو پوری کرنی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان 6, 7, 8 مہینوں کے اندر فورس کو ریز کر کے، بلڈ کر کے، کچہریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کر کے آپ کے یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اوور اے پیریڈ آپ پالیسی بنائیں گے، اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں گے تو اس طرف چلنا شروع کریں گے. اچھا جل صاحب، مجھے یہ بتائیں، میں کل کی میٹنگ کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں. کل جو کوارڈینیشن ہم سن رہے تھے کہ جی نیکٹا کے ساتھ کوارڈینیشن ہوگی، اس میں NCMC میں بھی کوئی گریڈ 21 کے صاحب ہیں، وہ اس وجہ سے میٹنگ میں نہیں گئے کہ نیکٹا میں جو صاحب بیٹھے چیئر کرے تھے وہ گریڈ 18 کے تھے، اور اس کے سامنے جو IGs بیٹھے تھے ڈفرینٹ علاقوں سے، رینجرز کے اہلکار آ کے بیٹھے تھے، وہ بھی تھے وہاں پہ. اور وہاں پہ جب یہ سوال اٹھایا گیا گریڈ 18 کے ہمارے نیکٹا کے بڑے ایفیشینٹ افسر ہوں گے، یقیناً اسی وجہ سے وزیر داخلہ اعتماد کرتے ہوں گے ان پہ، انہوں نے کہا جی رینجرز والے صاحب سے کہا، پنجاب رینجرز کے، جی آپ فوراً ہمیں یہ 4 سے 5 ونگ یہاں پہ دیں. تو سوال وہاں پہ اٹھا کہ جناب بارڈر پہ ہم کیا کریں گے، ایسٹرن بارڈر پہ؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی آپ نئے ریز کر لیں. انہوں نے کہا جی اس میں تقریباً 1 سال کا عرصہ کم از کم لگتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس طرح سے ہماری ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، انٹیریئر منسٹری نے اپنی ڈیمانڈ دی کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے. رینجر سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے اسپیئر نہیں کر سکتے اور ہمیں اتنا ٹائم لگے گا. تو یہ تو بڑی جینوئن چیزیں ہیں نا. آپ یہاں بیٹھ کے سینٹر کے اندر پالیسیز تو ہم بناتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے اس کو بلڈ کر کے اس فورس کو لے کے آنے کے لیے کتنا ٹائم فریم لگے گا. تو آئی ایم شیور کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے. ایسے لوگ کیوں نہیں رکھتے جن کو کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتا ہو، یہ پتا ہو کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ IG گلگت بلتستان بھی موجود تھے، اور ہمارے گریڈ 18 کے جو نیکٹا کے افسر اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے، انہوں نے ان سے بھی کچھ ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا باقی ساری چیزیں تو آپ چھوڑیں، ہمیں ایک جو بامب ڈسپوزل کار ہے وہی دے دیں. تو انہوں نے کہا جی مل جائے گی، ایک گاڑی ہم آپ کو دے دیں گے، اتنی آ رہی ہیں، کچھ PO وا سے لے رہے ہیں، کچھ فوج سے لے رہے ہیں، تو ایک آپ کو دے دیں گے. انہوں نے پھر بتایا کہ اتنا بڑا میرا علاقہ ہے، اگر اس جگہ سے اس جگہ ہو جائے تو مجھے 5 گھنٹے لگیں گے موو کرنے کے لیے. تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جب اس طرح کے افسران بیٹھ کے انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ڈاکومنٹ آنے کے بعد اس طرح کی کنورجنس کرنے کی کوشش کریں گے تو معاملات آگے چلتے نظر آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے اس میں کوآرڈینیشنز ہوتی ہے، آپ ریکوائرمنٹ دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ریسورسز کہاں ہیں. پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کوئی ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے، ریسورس کنسٹرینٹس ہیں. آپ اپنا پاؤں کور کرتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے، سر کور کرتے ہیں تو پاؤں، یعنی یہ ریالٹیز تو ہے. آپ کی افواج ڈپلائیڈ ہے، LOC کے اوپر بھی ڈپلائیڈ ہے، مالاکنڈ سوات سے بھی آپ نہیں نکال سکے، وزیرستان کے اندر بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں، بلوچستان کے الگ حالات ہیں، رینجرز کا آپ کراچی کے اندر بھی ڈپلائمنٹ ہے. تو دیکھیں ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، ہمیں ان اس چیزوں تو بات جن صاحب میں کہہ رہا ہوں ریئلسٹک ہونا چاہیے. ہمیں ایسے پلیئر ڈالنے چاہیے جو کہ کیچ پکڑ سکیں، نہ کہ ہاتھوں پہ تیل لگا کے کیچ پہ کیچ ڈراپ کرتے ہیں. جانا جگزی صاحب، اس طرح کے لوگ جب بیٹھ کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم بڑا سن رہے تھے کہ جی نیکٹا کوآرڈینیٹ کرے گا، ول بی دا فوکل پوائنٹ، اور نیکٹا میں میٹنگز کا اگر یہ حال ہو تو آپ کو معاملات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں ہم نے سبق سیکھنا ہے. جو پچھلے حکومت میں نیکٹا کی جو کمزور انسٹیٹیوشن تھی، اس میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ جو چاہے انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ تھا یا دوسرے لوگ تھے، ہماری انٹیلیجنس لیڈرشپ ٹرسٹ نہیں کرتی تھی. وہاں پہ ایسے لوگ نہیں تھے جو اچھے لیڈر ہوں، جو انسپائر کریں، تاکہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں اور ان کی لیڈرشپ میں جو ہے وہ جو بھی ان کے لیے وہ اویلیبل ہو ڈیٹا وہ شیئر کر سکے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ڈائریکشن وہ نیکٹا سیٹ کر رہی تھی وہ اس کے بارے میں سوال تھے. اب اگر ہم پھر ایسے لوگوں بٹھائیں گے جو سفارشی ہو، جو خود ڈائریکشن لیس ہیں، تو شاید ہماری پالیسی امپلیمنٹیشن بھی ڈائریکشن لیس ہے. ناظرین، یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح کرکٹ میں ہم کیچ چھوڑ کے میچ ہار جاتے ہیں، اسی طرح پالیسی میکنگ اور گورننس میں بھی
بال ہمارے ہاتھوں سے سلپ ہو جاتی ہے. ہم بات کر رہے تھے نیکٹا کی، اور نیکٹا پہ بڑا زور دیا گیا کہ یہ کوآرڈینیشن مین سینٹر ہوگا. رانا اطہر جاوید صاحب، اگر مجھے یاد ہو، آپ نے حال ہی میں ایک کتاب چھاپی تھی اور اس میں کچھ ریکمنڈیشنز تھیں انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے. اس میں، اور جب ان ریکمنڈیشنز کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بالکل چھاپا ہے اس کا. اس میں امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی چیزیں تھیں آپ نے ریکمینڈ کی جو کہ یہاں پہ آپ کو لیکنگ نظر آ رہی ہیں؟ ہاں، لیکن اس میں یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. 2013 سپٹمبر میں 2013 میں میری کتاب پبلش ہوئی تھی، بائٹنگ دا سلور بلٹ، رول آف پاکستانی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن وار آن ٹیرر. لیکن اس میں بات یہ تھی کہ پاکستانی پرسپیکٹو مسنگ تھا. اس کو ہم نے پریزنٹ کیا، اس میں اینڈ کے اوپر ریکمینڈیشن دی، اور وہ ریکمینڈیشن ایکچولی چھاپا تو ہم نہ کہیں تو بہتر ہے. یہ ہے کہ وہ انکریجنگلی فار آل آف اس کہ وہ ایک ریئلسٹک اسیسمنٹس تھیں کہ کیا چیز کمی ہے. اگر ہم وہ کام کر لیں تو ہماری سچویشن بہتر ہو سکتی ہے، مینج ہو سکتی ہے. کیا مین ریکمینڈیشنز کیا تھیں؟ مین ریکمینڈیشن یہ تھی کہ ایک تو ججز اور ان کے حوالے سے پروٹیکشن آف ججز اور وٹنس پروگرام ایک امپلیمنٹ ہونا چاہیے. دوسری تھی کہ نیکٹا کی ری ویمپنگ ہو، جس میں پولیس کو فرنٹ رول دیا جائے، پولیس کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے، اور بہتر اکوپمنٹ جیسے واک تھرو گیٹس ہیں، یہ چیزیں وہ باقاعدہ ایسی لگائی جائیں جو چلتی ہوں، بہتر ہوں. دوسرا جنرل صاحب نے کہا یہ وہ کام ہے جو کہ حکومت بالکل کر رہی ہے، اس میں ٹائم لگا. جنرل صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی تھی اس کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آئی تھی کہ فوج کو اب اس مذاکراتی عمل کا حصہ بننا چاہیے. پھر حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ارکان نے بھی یہ ڈیمانڈ آگے رکھی، اور کل کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ فوج اس مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنے گی، بیک گراؤنڈ میں رہ کے سپورٹ یقیناً کرے گی. پھر خواجہ آصف صاحب کا بیان بھی ہمارے سامنے آیا کہ مارچ کے اینڈ میں اگر کوئی ایک بھی سیز فائر وائلیشن ہوئی تو پھر مارچ میں مارچ ہوگا اور آپریشن ہوگا. آپ کو حکومتی پالیسی، خاص طور پہ چودھری نثار صاحب کی کاوشیں اور ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹس میں کچھ کانٹرڈکشن نظر آتی ہے؟ نہیں، بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے بیانات جو ہیں وہ حکومت کی پالیسی کو واضح کرتے ہیں. دیکھیے، پرائم منسٹر نے ریپیٹڈلی کہا کہ جو لوگ امن کی بات کریں گے، مذاکرات کریں گے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور جو لوگ بندوق اٹھائیں گے ان کے ساتھ پھر اسی طرح کا رویہ اختیار کیجائے. جہاں تک منسٹر آف انٹیریئر ہے، انہوں نے وہ بات کی کہ یس، کچھ لوگ ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اگر وہ ایک قدم آئے تو 2 قدم آگے جائیں گے. اور ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو ہاتھ میں تلوار اٹھائیں گے، وہ اگر ایک بات ہمارے ساتھ وہ کریں گے دہشت گردی، تو ہم ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ایکشن کریں گے. تو یہ میرے خیال میں اس پالیسی کی ٹوٹل ریفلیکشن ہے. دوسری بات جو آرمی کی انکلوژن کی بات ہے، دیکھیں ہم ایک چیز کو ایزیوم کرتے ہیں. ابھی گورنمنٹ آف پاکستان کا اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی کمیٹی کے اندر افواج پاکستان کے نمائندے کو شامل کریں گے اور وہ ڈائلاگ کرے گا. ہم نے ایزیوم کیا، میڈیا نے ایزیوم نہیں کیا. جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ممبران تھے، عرفان صدیقی صاحب، میجر ریٹائرڈ عامر صاحب، دے وینٹ آن دا ریکارڈ کہ نہ یہ رول ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے، ان کی جو مرضی ہے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی، میڈیا نے ایزیوم نہیں کیا. بات یہ ہے کہ حکومت نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا اور یہ نہیں کہا. اور اسی طرح یعنی کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی جو بھی کہہ رہی ہے، جو کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے عرفان صدیقی صاحب، جو بھی وہ چیز کہہ رہے ہیں وہ حکومت کی آواز نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے. پالیسی تب بنتی ہے جب آپ کی کیبنٹ یا چیف ایگزیکٹو وہ کہتا ہے کہ اوکے وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. لیکن ریکمنڈیشن تو آپ کے پاس بہت ساری آ رہی ہیں، بچوں کو رہا کرو، فوج کو واپس کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. لیکن پورٹنٹ طریقے سے اس کے اوپر نہ ہمارے پاس یہ چیزیں آئی ہیں، نہ ہم نے رسپانس دی ہے. اور یہ جو حکومت کا سٹانس ہے کلیئر ہے. فوج کے متعلق ابھی کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے ایک ویو پوائنٹ دیا ہے جو بڑا ریئلسٹک ہے کہ آبویسلی اگر ان کا کوئی نمائندہ اس کمیٹی کے ساتھ سپورٹ میں بھی ہوتا تو وہ ڈائلاگ کی رسپانسبلٹی ان کے کندھوں پہ بالکل نہیں ہوگی. یہ سیاسی مذاکرات ہوں گے، سیاسی لوگ اس کے فیصلے کریں گے، اور ان پٹس جیسے فوج نے کہا بالکل اپنے ہینڈ آؤٹ میں وہ دے گی، اور وہ دینی ہے اور وہ دے رہے ہیں آلریڈی. بیکاز یہ سچویشن جو ہے یہ 2 پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. یہ آپ کی آرمی ڈپلائیڈ ہے، آپ کا ایک آپریشن زون ہے، ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں. ادھر ایسٹرن بارڈر پہ انڈین یونیفارم میں ہیں اور ادھر ایسے لوگ ہیں جو یونیفارم میں نہیں ہیں لیکن ان کی سٹرنگز باہر ہیں. تو اس لیے آپ کو ان پٹ انٹیلیجنس کی بھی اور فوج کی ضرور چاہیے، لیکن فوج کو آبویسلی آپ آگے لے کے مذاکرات نہیں کر سکتے. رانا اطہر جاوید صاحب، آپ این ڈی یو میں پڑھاتے بھی ہیں اور وہاں پہ بہت سارے سرونگ افسران بھی آتے ہیں. فوج میں اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہے آپریشن کے حوالے سے افسران کا؟
جہاں تک میرے پڑھانے کا تعلق ہے وہ تو میں ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ پڑھاتا ہوں IR میں سولین اسٹوڈنٹس کو، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو بھی پتا ہے کہ فوج پولیٹیکل نہیں ہے، جیسے لوگوں کی باہر سے تھنکنگ ہے فوج کے مائنڈز ایسے پولیٹیکل نہیں ہیں، وہ اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں. لیکن مجھے یہ بات ضرور کہنی پڑے گی کہ جو ان پٹ فوج کی از اے ویٹنگ وہ آپریشنل لیول پہ تو ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر کو یا دوسروں کو بریف کریں کہ یہاں پہ کیا ہم نے پرفارمنس دی ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جیسے انٹیلیجنس ہیڈز دیتے ہوں گے بریفنگ میں. لیکن پالیسی ایشوز کے اوپر فوج کی کوئی رول نہیں تھا اور نہ ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ جیسے خود سے لیڈ کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر یا پرائم منسٹر لیڈ کر رہے ہیں اور کمیٹیز بنائی ہیں جو کہ بالکل ڈفرنٹ لوگ ہیں، یعنی کہ کوئی جرنلسٹ ہیں، ان میں پریکٹیشنرز نہیں ہیں. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب تک آپ ریزلٹ لینے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو پروفیشنلز اور پریکٹیکل. کون سے پروفیشنلز ہو سکتے ہیں؟ پروفیشنلز ہو سکتے ہیں جو اسٹریٹجک تھنکنگ کر سکتے ہیں، پروفیسرز ہو سکتے ہیں، اکیڈیمکس ہو سکتے ہیں. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، صحافی ہٹا کے اب آپ پروفیسر میں وجہ بتاتا ہوں، نہیں میں وجہ بتاتا ہوں جی وہ کیوں پریکٹیکل ہوں گے. جو لوگ پاکستان سے باہر جتنی بھی دنیا میں سیکورٹی پالیسیز بنتی ہیں نہ فوج بناتی ہے وہ اور نہ وہ بنائے گی. ایکچولی وہ ان پٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. ابھی تو آپ نے کہی ہے میں سویلین ہوں، میں نے اپنے ریسرچ بیسڈ کر کے اپنی ریکمینڈیشن دی ساری چیزیں دیکھ کے، تو میں نے اگر دی ہیں تو اس سے میرے علاوہ اور بھی بہت سارے پریکٹیکل میں وہی مسائل ہمیں آ رہے ہیں. اور ایک تو پولیٹیکل سائنٹسٹ، ہاں جی، جورسٹ، وہ بیٹھیں گے اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا، مسئلے کا حل. جانا چاہیے صاحب، آپ کی پارٹی اور خاص طور پہ آپ کے لیڈر کہا جاتا ہے کہ سیاست پہ اور آنے والے معاملات پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں اور اکثر جو باتیں کہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں مارچ میں مارچ ہوگا، آپ کی پارٹی کی اسسمنٹ کیا ہے اس پہ؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جو کمیٹی ہم نے بنائی تھی اس میں بہت اچھے لوگ تھے، لیکن ہماری بات تحفظات صحیح ثابت ہو گئے. کمیٹی کی کیپیسٹی کا ایشو تھا، اسی لیے ایک اور کمیٹی بنائی جا رہی ہے. ہمارا تحفظ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ شاید سیاسی حکومت دونوں پیج پہ نہیں. اب یہ تجویز دے دی گئی تھی کہ جی اس کمیٹی میں فوج کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے، جو بیک آف کر گئے بیکاز فوج نے اعتراض کیا. پھر تیسری بات ہم نے کہا کہ پولیٹیکل آنرشپ اور فاٹا کے لوگوں کی نمائندگی وہ نہیں تھی، اب ایک نان پولیٹیکل کمیٹی تھی. اب اس کا ازالہ کرنے کے لیے ایک اور کمیٹی بنا رہی. اور اس کے بعد ایک اور کمیٹی بنے گی اور کمیٹیوں کا سلسلہ بہت آسان کام ہوتا ہے. کمیٹی پہ کمیٹی بناتے جاؤ، جیسے مکھی پہ مکھی ماری جاتی ہے، کیش پہ کیش ڈراپ کیے جاتے ہیں. جانا چکزئی صاحب، رانا جاوید صاحب، جلیل قیوم صاحب، تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، آج کی ڈسکشن سے یقیناً آپ نے بھی یہی اخذ کیا ہوگا کہ جس طرح کرکٹ میچ میں ہم امپورٹنٹ کیچز ڈراپ کر کے میچ ہار جاتے ہیں، ہماری گورننس کا، ہماری اسی پالیسی میکنگ کا اور ڈیسیژن میکنگ کا بھی تقریباً یہی حال ہے. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ ہمارے جو فرنٹ لائن بیٹسمین ہیں جو کہ اس خاص طور پہ انٹرنل سیکیورٹی پالیسی چلا رہے ہیں وہ بیٹنگ اس کی سائڈ سے کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہو تو ہمیں یقیناً فیس بک پہ، ٹویٹر پہ یا ای میل ضرور کیجیے گا دنیا ٹی وی کے ایڈریس پہ، تاکہ ہماری بھی کچھ رہنمائی ہو سکے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.